فرمایا شیشہ دیکھے یہ دعا پڑھ لے، اے اللہ جس طرح آپ نے میرا چہرہ صورت بنایا، چہرہ خوبصورت بنایا، اللہ میرا کردار بھی خوبصورت بنا دے۔ چہرہ میرا عزیزو زمین والوں کو اچھا لگتا ہے، کردار عرش والے کو اچھا لگتا ہے۔ اور بعض چہرے تو اتنے مقدروں والے ہوتے ہیں، بعض چہرے تو اتنے نایاب ہوتے ہیں، جیسے کہ رابعہ بصریہ کا چہرہ تھا۔ حبشنتی غلام عورت تھی، اپاج عورت تھی۔ بندہ کسی عورت سے شادی کرے گا گھر بسانے واسطے، عورت سے شادی کرے گا پڑھی لکھی ہوگی چلو شادی کر لوں گا، رنگ روپ میں خوبصورت ہوگی چلو میں اس سے شادی کر لوں گا، مال و دولت کے اندر طاقتور ہوگی شادی کر لوں گا۔ رابعہ بصریہ کے اندر تو یہ تینوں چیزیں نہیں تھی۔ غلام تھی، سارا دن محنت مزدوری کرے تھی، اپنی بہنوں کا خرچہ پانی روٹی پانی کر کے اللہ کی یاد میں لگ جایا کرے تھی۔ رابعہ بصری رنگ کی کالی تھی، غلام تھی، حبشن تھی، مالدار کوئی نہیں تھی۔ رابعہ بصری اپاہج تھی، اگر کوئی شادی بھی کر لے تو اس سے بچہ پیدا نہ ہو سکتا تھا۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دروازے پر آ گئے، آ کے کہنے لگے رابعہ آج میرا ایک کام کر دے۔ حضرت رابعہ کہنے لگی بتا حسن بصری میں تیرا کیا کام کر دوں؟ کہ اے رابعہ اللہ کی عزت کی قسم حسن و جمال کی وجہ سے نہیں، بچے زیادہ اس کی وجہ سے نہیں، مال و دولت آ جائے اس کی وجہ سے نہیں، تیرا گھر میرے نام ہو جائے اس کی وجہ سے نہیں کر رہا، بلکہ تو میرے سے نکاح کے لیے ہاں کر دے، شادی کا پیغام لے کے آیا۔ اے رابعہ تو ہاں کر دے۔ جناب رابعہ کہنے لگی میں ہاں کروں گی۔ اے اصل تجھے کیا ملے گا؟ کہ اللہ کی عزت کی قسم مجھے یقین ہے اگر تو میرے نکاح میں آ گئی تیرا آنا میرے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا۔ تھی بعض عورتیں کچھ ایسی، یہ بھی بڑی سیانی تھی، انہوں نے کہا لے جھوٹے منہ ہر چیز میرے نام کر رہا ہے بابا جی، اور یہ کہہ رہا ہے میرے سے نکاح کر لے میری نجات، مجھے اتنا متبرک سمجھتا ہے، پاک دامن سمجھتا ہے، چھاتی پر نوٹ کروا لیتی، اسٹامپ پیپر کروا لیتی، اگلے پچھلے کی جداد نام کروا لیتی۔ لیکن کچھ لوگ ہیں جنہیں دنیا کے اندر رہ کر آخرت کا غم کھا گیا ہے، اور اس آخرت کے غم نے میرے عزیزو ان کے سامنے دنیا کو حقیر کر دیا۔ بھلا اس میری بیٹی سے پوچھو جو 2-2 گھنٹے شیشے کے آگے کھڑی ہو کے اپنا آپ سجاوے گی، اس کا کیا معیار ہے، اس کی کیا ڈیمانڈ ہے؟ اگر اس نے شوہر کو دکھانا تو اتنی نہیں سجتی، ماں باپ کو دکھانا اتنی نہیں سجتی، یہ اتنا کیوں سج رہی کہ اسے لوگ بلے بلے کہنے والے لگ جائیں میری بچی تیرے حسن و جمال کے چرچے تو ہو جائیں گے، لیکن محمود کور کے اندر تیرے کردار کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بیٹی کی شادی ہو گئی، سسرال چلی گئی، اگلا دن صبح صبح کا وقت آیا، محلے کی عورتیں ساری کی ساری احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ لے کے گھر کی بیٹی کے گھر آ گئی، سسرال میں آ گئی، ساس سے کہنے لگی احمد بن حنبل کی بیٹی کو لے کے آئی ہے، کتنی خوبصورت ہوگی، ابا کتنا حسین ہے، بیٹی کتنی حسین و جمیل ہوگی، ہم یوں نہیں کہتے ہمارے بچوں کو دکھا، مردوں کو دکھا، احمد بن حنبل کی بیٹی کا میں دیدار کرا دے، کتنے باپ کی حسین بیٹی ہے۔ ساس کہنے لگی یہ بھی بھلا کوئی بات ہے، اے میری بہو بار آئیو، آجا محلے والیوں کو اپنا چہرہ دکھا دے۔ اندر سے رونے کی آواز آئی کہ بیٹی نہ تجھے ڈنڈا مارا، نہ سوٹا، نہ تھپڑ مارا، نہ جھڑکا، کیا بات ہے کیوں رو رہی؟ کہ اماں جی میں تیرے پاس آ جاؤ اور عورتوں کو میں اپنا چہرہ دکھا دوں تو میرے باپ کی محنت پہ پانی پھر جائے گا۔ احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بیٹی سے ساس کہنے لگی بیٹی بتا کیا بات ہے؟ کہ رب اکبر کی قسم ہے جب سے میں نے ہوش سنبھالا اس وقت سے لے کر آج تک میرے باپ احمد بن حنبل نے کسی بے نمازی عورت کو میرا چہرہ ہی دیکھنے نہیں دیا ہے، یا چہرہ چھپتا کوئی نہیں اور کسی نے دیکھا کوئی نہیں۔ جناب رابعہ بصریہ کہنے لگی ٹھیک ہے میں تیرے سے نکاح میں ہاں کر دوں، میری 4 شرط مجھے 4 باتوں کے بارے میں بتا۔ ان کا باتیں تیری میں کیسے بتاؤں گا؟ کبھی نکاح کا پیغام کیوں لے کے آیا؟ تجھے یہ تو پتہ لگ گیا میرے سے نکاح ہوگا تیری مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا، پھر میرے بارے میں تجھے پتہ ہوگا کہ کیا؟ کہ پہلے یہ بتا میں جنتی ہوں کہ جہنمی ہوں، پہلے یہ بتا امان نامہ قیامت کے دن میرے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، پہلے یہ بتا پلسرات سے کٹ کے گزروں گی یا پلسرات سے میں بجلی کی طرح بھاگ کے گزر جاؤں گی؟ پہلے امام احمد بن حنبل پہلے رابعہ بصریہ کہنے لگی پہلے میرے بارے کے اندر یہ بتا دے۔ اللہ اکبر کہ قیامت کے دن
جن لوگوں میں مجھے کھڑا کیا جائے گا، چار رنگ کے لوگ ہوں گے یا چٹے رکھ کے. اللہ کا قرآن کہتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهُ وَتَسْوَدُّ وُجُوهُ. قیامت کا دن ہوگا، کچھ چہروں کے اوپر نور برس رہا ہوگا اور کچھ چہروں پر پھٹکار برس رہی ہوگی. جن کے چہروں پہ نور برس رہا ہوگا وہ دنیا میں اللہ کو راضی کر کے جائیں گے. حسن بصری کہنے لگے اے رابعہ، رب اکبر کی قسم ہے اس کا تو مجھے اپنے بارے میں پتہ کوئی نہیں. حسن بصری جا نکاح کا پیغام لے کے آ گیا. ابھی تجھے بھی منزل کی تلاش ہے، مجھے بھی منزل کی تلاش. اگر مجھے منزل مل گئی زندہ رہا، نکاح کا پیغام بھیج دوں گی، ورنہ ارادہ جنت میں کر رکھا ہے.